اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ناظرین، ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں گزشتہ رات اقرا یتیم کالج کے موتی والا ہال میں حضرت مولانا غلام محمد غستانوی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ الحاج عبد الکریم سالار صاحب نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی اور اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سید ایاز علی، خالد بابا باغبان، ایسے ہی مولانا مزمل ندوی علماء کونسل کے، ایسے ہی حافظ صفی، اقبال بھائی پیرزادے اور ایاز علی اور میں خود وہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھا، اور میری ہی دعا پر اور تقریر پر اس پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا مرحوم غلام محمد غستانوی صاحب کی زندگی، قرآن کو لے کر اور دینی علوم کو لے کر ان کی تمام خدمات اور عصری علوم کو لے کر انہوں نے کیسے قوم کو، امت کو قیمتی سرمایہ دیا ہے، کالجز کا، MBBS کالج کا، BMS D.Ed کالج، B.Ed کالج، ان کی جتنی خدمات ہے گزشتہ کل اس تعزیتی اجلاس میں ان خدمات کا ذکر کیا گیا، مولانا کو یاد کیا گیا اور مولانا مرحوم کے مشن کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی گئی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی گئی اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ایسی دعائیں کی گئی۔ گزشتہ کل کا یہ تعزیتی اجلاس، اس میں شہر کے تقریباً ہر پارٹی کے ذمہ داران اور مختلف الگ الگ سنگھٹنوں اور سنستھاؤں کے ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے، اور علاقے کے نگر سیوک کارپوریٹر ریاض باغبان بھی اس موقع پر موجود تھے، اور یقیناً حضرت مولانا مرحوم غلام غستانوی کو یاد کیا جاتا رہے گا، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی رہے گی، کیونکہ اس شخص نے جو کام کیا ہے دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی، قسم اللہ کی موجودہ ان 100 سالوں میں تو شاید کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ آج بھی لوگ خادم القرآن والمساجد، یعنی جس شخصیت کو قرآن کی خدمت کرنے والا اور مسجدوں کی خدمت کرنے والا مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، آج ان کی تعزیت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میں مولانا غلام غستانوی کے تعلق سے، جب وہ زندہ تھے تو آج سے 11 سال پہلے اچانک میرا ایک پروگرام ہوا تھا بدنا پور میں، اور وہ سیاسی پروگرام تھا۔ وہ بدنا پور کا کالج میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد میں انوا کا میں نے دیکھا، اور رات میں سیاسی پروگرام میں میرے ذہن میں اللہ نے ایک جملہ ڈالا جو اور ٹائمز بھی اور وہاں کی جو منفاڑا کے پیپر اس میں ہیڈ لائن بنی تھی، وہ سارے کالجز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جملہ آیا تھا جو کل میں نے جے پور میں بھی کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اگر اللہ مغلوں کو غلام غستانوی کی عقل دے دیتا تو وہ ہمیں تاج محل یا لال قلعہ یا بی بی کا مقبرہ یہ نہ دے کر جاتے، بلکہ کالج، اسکول، مدرسے، یتیم خانے اور یہ تمام چیزیں دے کر جاتے جس کا آج پوری قوم فائدہ اٹھاتی۔ ورنہ آج تاج محل ہو یا جتنی بھی عمارتیں ہیں، یہ سارا کے سارا اس کا فائدہ ان چور حکومتوں کو مل رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے بولا، وہاں اخباروں میں آیا، مولانا کا دوسرے یا تیسرے دن ان کو وہ کسی نے پہنچایا تو مولانا نے فون لگا کر کہا بیٹا ہارون یہ جملہ کیسے کے دماغ میں آیا؟ مولانا آپ کے کالجز اور آپ کے کام دیکھ کر آیا، نیتاؤں کا پروگرام تھا، اور میں نے نیتاؤں میں یہ کہا اس ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ آج خاصدار بھی ایک MBBS کالج جا نہیں پا رہا، MBBS تو چھوڑو BMS بھی لا نہیں پا رہا، اور وہ ایک ملا آدمی، آپ کہہ رہے ہیں کتنے مساجد، اس ملا آدمی نے پورے ہندوستان میں 7,000 مساجد تعمیر کروائی، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مدرسے، اور کل جس مدرسے میں میرے ہاتھ سے وہ کوارٹرز روم اور ڈائننگ کا اینٹ رکھی گئی راجستھان میں میرے ہاتھوں سے، تو جیسے وہ پروگرام شروع ہوا تو اس وقت وہاں کے جو چیئرمین تھے
انہوں نے کہا کہ مفتی ہارون صاحب یہ مدرسے کی بنیاد بھی راجستھان میں 2003 میں مولانا غلام مستانوی کے ہاتھ سے رہی. جہاں بھی آپ جائیں گے، جس اسٹیٹ میں آپ جائیں گے، خاص طور سے کشمیر جہاں پر بڑے بڑے حالات تھے، کشمیر کا کوئی شہر اور وادی کا کوئی مقام، قصبہ، بڑا گاؤں ایسا واقعی نہیں ہے بھائی کہ جہاں مولانا کا بنیاد ڈالا ہوا کوئی ادارہ. تو اللہ نے عجیب کام اس شخص سے لیا ہے اور صدیوں تک، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ہوا پیدا. میں کہتا ہوں کہ ابھی 100 سال تک کے بھی پیدا نہیں ہونا ہے. حالانکہ اللہ کے ذات سے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ خلا کو تو کرے گا. ہم دعائیں نہیں کرتے، لیکن جو فیکٹ ہے فیکٹ ہے، کچھ حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے. اس شخص نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. بس اتنا ہی کہیں گے کہ ان کے یہی کام ان کے آخرت میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ. جیسا بھی روح اللہ صاحب نے کہا کہ قرآن کو مہاراشٹر میں پہلے تراویح پڑھانے کے لیے اپنے پاس میں حافظ نہیں ملتے تھے. ہر مسجد میں یو پی اور بہار سے حافظ آتے تھے. جامعہ ارشاد العلوم اکل قوا کی بنیاد رکھنے کے بعد پھر قرآن کے صحیح پڑھنے کا سلسلہ اور حفظ کا سلسلہ ایسا چلا کہ اب مہاراشٹر کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اکل قوا کا حافظ نہیں. بس اتنی ہی ہم دعا کریں، آمین کہنا. اے اللہ، حضرت غلام مستانوی نے جو دینی دنیاوی علمی تعلیمی خدمات انجام دی ہے، میرے مولا ان کو اس کا بہترین صلہ آخرت میں نصیب فرما. ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. اور میرے مولا کوئی نعم البدل، بہتر انداز میں بدل بھی اس امت کو نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.